فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت ام المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، حصہ دوم، تالیف علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 272، اور بیان جاری تھا اخبار غیبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رشید ہجری سے فرمایا، اس وقت تمہارے صبر کی کیا حالت ہوگی جب بنی امیہ سے مہلک کیا ہوا ایک شخص تمہیں بلوا بھیجے گا اور تمہارے ہاتھ، پیر اور زبان کاٹے گا۔ اور یہ روایت امالی شیخ میں ہے۔ رشید نے سنا تو کہا کہ اس کا ثمرہ تو پھر جنت ہے۔ فرمایا، تم دنیا میں بھی میرے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگے۔ اور یہ روایت ہے رجال کشی میں۔ آخر اس پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آیا اور ابن زیاد نے انہیں بلا کر کہا کہ تم علی علیہ السلام سے اپنی بیزاری کا اعلان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا مجھے یہ خبر دے گئے تھے کہ مجھ سے اظہار بیزاری کے لیے کہا جائے گا اور میرے انکار پر میرے ہاتھ، پیر اور زبان کاٹ دی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں ان کی بات کو سچا ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے ہاتھ پیر تو کاٹے جائیں گے مگر زبان نہیں کاٹی جائے گی۔ چنانچہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے۔ جب انہیں اٹھا کر گھر میں لایا گیا تو ان کی بیٹی قنوہ بنت رشید نے پوچھا، بابا آپ درد تو شدت سے محسوس کرتے ہوں گے؟ کہا، بس اتنا کہ جیسے کوئی ہجوم میں گر کر رہ گیا ہو۔ پھر کہا کہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں پیش آئند حوادث لکھوا دوں۔ ابن زیاد کو اس کی خبر دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ان کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ چنانچہ زبان بھی کاٹ دی گئی اور اسی رات شہادت کی منزل پر فائز ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ مزرع ابن عبداللہ نے بیان کیا کہ انہیں حضرت علی علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص گرفتار ہوگا اور اس مسجد کے کنکروں میں سے 2 کنکروں کے درمیان اسے سولی پر آویزہ کیا جائے گا، اور یہ روایت بحار الانوار میں ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ غیب کی خبریں دینے لگے۔ کہا، میں نے اسے ام المومنین علیہ السلام جیسے عظیم راست گو سے سنا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتہ نہ گزرا تھا کہ مزرع گرفتار کر لیے گئے اور قتل کے بعد مسجد کے 2 کنکروں کے درمیان سولی پر آویزہ کیے گئے۔ جویریہ ابن محسر عبدی کے بارے میں فرمایا، تمہیں ایک تندخو اور بد ذات قتل کرے گا، اس طرح کہ پہلے تمہارے ہاتھ پیر کاٹے گا پھر تمہیں سولی پر چڑھائے گا۔ اور یہ روایت ہے تنقیح مقال میں۔ جویریہ ام المومنین علیہ السلام کے سقہ اور متعمد صحابی تھے۔ حضرت انہیں دیکھتے تو محبت و شفقت کا اظہار فرماتے اور سفر میں ہم رکاب رکھتے تھے۔ جب معاویہ کے دور اقتدار میں دوست داران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم توڑے جانے لگے اور شیعان علی علیہ السلام میں سے کسی کو شہر بدر اور کسی کو قتل کیا جانے لگا تو زیاد ابن سمیہ نے جویریہ کے ہاتھ پیر کاٹے اور پھر ایک درخت کے تنے پر انہیں لٹکا دیا۔ عمرو ابن الحمق خزائی سے فرمایا، اسلام میں تمہارا سر پہلا سر ہوگا جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرایا جائے گا۔ اور یہ روایت بھی تنقیل میقال میں ہے۔ عمرو ابن حمق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبہ صحابی اور حافظ احادیث پر و آثار تھے۔
ان کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص اور جانباز دوستوں میں سے ہوتا تھا۔ جنگ جمل و صفین اور نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہ کر داد شجاعت دی۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کاش میرے شیعوں میں تم جیسے 100 اور ہوتے۔ اور یہ روایت تنقیل مقال میں ہے۔ عمرو کوفہ میں سکونت پذیر تھے۔ جب زیاد ابن سمیہ نے ہجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم دیا تو آپ ہجر کی طرف سے دفاع کرتے رہے اور اس پکڑ دھکڑ میں بکر ابن عبید کی لاٹھی سے زخمی ہو گئے۔ ابو سفیان ابن عوامر اور اجلان ابن ربیہ انہیں عبداللہ ابن مالک کے گھر پر اٹھا لائے۔ آپ چند دن وہاں رہے، پھر موصل چلے گئے، جہاں گرفتار کر کے حاکم موصل عبد الرحمن ثقفی کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا اور معاویہ سے ان کے بارے میں رائے طلب کی۔ معاویہ نے لکھا کہ عمرو عثمان کے قاتلوں میں سے ہے، لہٰذا اس پر اتنے وار کیے جائیں جتنے اس نے عثمان پر کیے تھے۔ چنانچہ ان پر 9 وار کیے گئے، حالانکہ وہ پہلے یا دوسرے وار میں دم توڑ چکے تھے۔ اس کے بعد حاکم موصل نے ان کا سر قطع کیا اور زیاد کے پاس بھجوا دیا۔ زیاد نے وہ سر معاویہ کے پاس بھیج دیا اور اس طرح ان کا سر موصل سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تک پھرایا گیا۔ ابن قتیبہ نے تحریر کیا کہ پہلا سر جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرایا گیا وہ عمرو ابن حمق خزائی کا سر تھا، اور یہ روایت المعارف صفحہ نمبر 241 پر ہے۔ قمبر مزری کہتے ہیں، مجھے امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی کہ میری موت اس طرح ہوگی کہ میں تیغ جفا سے ناحق ذبح کیا جاؤں گا، اور یہ روایت ارشاد شیخ مفید میں موجود ہے۔ قمبر قبیلہ مزر سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جانثار اور وفادار غلام تھے، ہمہ وقت حاضر خدمت رہتے اور آپ علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی انہیں اولاد کی طرح سمجھتے اور اولاد کا سا برتاؤ کرتے تھے۔ اس وابستگی کے جرم میں گرفتار کر کے حجاج شقی کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ تم علی علیہ السلام کے غلام قمبر ہو؟ کہا کہ ہاں، میں علی علیہ السلام کا غلام ہوں اور وہ میرے والی نعمت تھے۔ کہا تم ان کے دین سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کہا کوئی ایسا دین بتاؤ جو ان کے دین سے بہتر ہو۔ کہا میں بہرحال تمہیں قتل کروں گا۔ کہا میں شہادت کے درجے پر فائز ہو کر سعادت ابدی حاصل کروں گا اور تم شقی اور بدبخت قرار پاؤ گے۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے۔ کہا جس طرح تم چاہو مجھے قتل کرو، اور یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چنانچہ ان کا گلا کاٹ کر ذبح کر دیا گیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام صفین کی طرف جاتے ہوئے سرزمین کربلا سے گزرے تو حادثہ جعفیہ کربلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سرزمین پر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوانوں کو قتل کیا جائے گا، جن پر آسمان بھی روئے گا اور زمین بھی۔ یہ جگہ ان کی سواریوں کی ہے اور یہ ان کے ساز و سامان کی، اور یہ مقام وہ ہے جہاں ان کا خون بہے گا۔ اور یہ روایت ہے سوائق المحرقہ صفحہ نمبر 193 پر۔ حادثہ کربلا اپنی نوعیت کے اعتبار سے تاریخ عالم کا منفرد واقعہ ہے، جو 61 ہجری کے ماہ محرم کے پہلے عشرے میں رونما ہوا، اور ہر سال ان دنوں میں اس معرکہ حق و باطل کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے اعزاء و رفقا کی قربانی سے سر کیا۔ ایک طرف بیعت پر اصرار تھا اور دوسری طرف بیعت سے انکار۔ حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں نے دشمن کی کثرت و قوت کو نظر انداز کر کے دل بادل فوجوں کے مقابلے میں بیعت سے انکار کر دیا، اور آخر دم تک اس انکار پر قائم رہے اور دنیا سے اپنی خودداری، استقامت اور اصول پرستی کا لوہا منوا لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی پیشن گوئی میں جن جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا تذکرہ ہے، تاریخ ان کی تعداد 18 بتاتی ہے۔ ان میں 6 امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند تھے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ابو الفضل عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان اور محمد الاصغر، اور امام حسن علیہ السلام کے 3 فرزند تھے، قاسم، عبداللہ اور ابو بکر،
اور امام حسین علیہ السلام کے 2 بیٹے علی اکبر اور علی اصغر، عقیل کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور جعفر، اور عبداللہ ابن جعفر کے 2 فرزند تھے محمد اور اون۔ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد، اور ابو سعید ابن عقیل کے 1 فرزند تھے محمد۔ ان کے علاوہ گنے چنے چند اصحاب تھے جنہوں نے خون آشام تلواروں کے سامنے گردنیں خم کر دیں، مگر طاغوتی طاقت کے آگے سر تسلیم خم کرنا گوارا نہ کیا۔ ازبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا، تمہارے گھر میں ایک بچہ ہے جو میرے فرزند حسین علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ یہ بچہ عمر ابن سعد تھا جو ابن زیاد کے حکم سے 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا آیا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے قتل سے اپنے جذبہ خون آشامی کی تسکین کی۔ سوید ابن غزلہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، خالد ابن ارفتہ مر گیا ہے، آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ نہیں مرا اور اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی ضلالت اور گمراہی کے لشکر کی قیادت نہیں کرتا۔ اس کا لشکر کا جھنڈا اٹھانے والا حبیب ابن جماز ہوگا۔ اور یہ روایت ارشاد میں ہے، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، یا امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ کا دوست اور فرما بردار ہوں۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں حبیب ابن جماز ہوں۔ فرمایا، میں تمہیں متنبہ کیا دیتا ہوں کہ تم وہ جھنڈا نہ اٹھانا مگر تم اٹھاؤ گے اور باب الفیل کی طرف سے مسجد میں داخل ہوگے۔ چنانچہ جب ابن زیاد نے عمر ابن سعد کی قیادت میں کربلا کی جانب لشکر روانہ کیا تو خالد ابن ارفتہ مقدمۃ الجیش کا سردار اور حبیب ابن جماز حامل لوا تھا۔ اسماعیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے برا ابن عازب سے فرمایا، اے برا، میرا فرزند حسین علیہ السلام قتل کیا جائے گا اور تم زندہ ہوگے اور ان کی مدد نہیں کرو گے۔ اور یہ روایت ارشاد میں ہے، چنانچہ برا ابن عازب بڑی حسرت و ندامت کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور میں ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کے بارے میں فرمایا، میری اولاد میں سے ایک فرزند سرزمین خراسان میں زہر سے ظلماً مارا جائے گا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام موسیٰ ابن عمران کے نام پر ہوگا۔ اور یہ روایت امالی صدوق میں ہے۔ علوی حکومت کے قیام کی آڑ میں عمومی حکومت کا تخت الٹا گیا تو علویوں کے بجائے عباسیوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس کا طبعی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ علویوں کو یہ اقتدار کھٹکتا اور وہ حکومت سے متصادم ہوتے۔ چنانچہ عباسیوں کے خلاف بغاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب مامون رشید برسر اقتدار آیا تو علویوں کی سرگرمیوں میں کمی واقع نہ ہوئی۔ اس نے علویوں کے جوش و خروش کو دبانے کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے دارالخلافہ مرو میں آنے کی دعوت دی اور انہیں لانے کے لیے مامون رجا ابن زحاق کو مدینہ بھیجا۔ امام مدینہ چھوڑنا نہ چاہتے تھے مگر جب مجبور کر دیے گئے تو نیشا پور سے ہوتے ہوئے مرو میں تشریف فرما ہوئے۔ مامون نے بڑی سرگرمی سے استقبال کیا اور آپ کو ولی عہد سلطنت قرار دینے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بچنے کی پوری کوشش کی اور انکار پر انکار کرتے رہے۔ آخر اس کے انتہائی اصرار سے مجبور ہو کر چند شرائط کے ساتھ اسے منظور فرما لیا۔ آپ کے اعلان ولی عہدی سے علوی تو مطمئن ہو گئے مگر بنی عباس کو خلافت اپنے خاندان سے جاتی نظر آئی تو انہوں نے بغداد میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور مامون کو معزول قرار دے کر ابراہیم ابن مہدی عباسی کی بیعت کر لی۔ اب مامون کے لیے 2 طرفہ مصیبت تھی، اگر اس اعلان ولی عہدی کو منسوخ کرتا تو علویوں کی بغاوت کے ابھرنے کا اندیشہ تھا اور اگر برقرار رکھتا تو عباسیوں کی شورش پر قابو پانا اس کے اعتبار سے باہر تھا، اس کے اختیار سے باہر تھا۔ اس نے یہ تدبیر سوچی کہ کسی طرح امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور اسے طبعی موت قرار دے کر علویوں کو خاموش رکھا جائے اور عباسیوں کو ہمنوا بنا لیا جائے۔ چنانچہ وہ بغداد جاتے ہوئے طوس کے قصبے ثنا آباد میں اترا اور امام علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
آپ علیہ السلام آئے. آپ علیہ السلام آئیں یا مجھے آنے کی اجازت دیں. امام علیہ السلام خود اس کے ہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے. جب اس کے ہاں پہنچے تو اس نے انگور جن میں زہر کی آمیزش تھی آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے. آپ نے کھانے سے انکار کیا مگر اس نے اصرار کیا تو آپ علیہ السلام نے چند دانے کھائے جن کے کھاتے ہی زہر کا احساس ہوا. آپ علیہ السلام نے ہاتھ کھینچ لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے. امام نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جہاں تم بھیجنا چاہتے تھے. جب اپنی قیام گاہ میں آئے تو حالت درگوں ہو چکی تھی اور 3 دن موت اور حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد 17 صفر 202 ہجری کو 25 برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور قریہ سنا آباد میں جو اب مشہد امام رضا علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے دفن کر دیے گئے. دیبل خزئی نے آپ کی مرثیے میں کہا ہے اے سرزمین طوس خدا تجھے اپنی رحمت کی چھینٹوں سے سیراب کرے. تو اپنے دامن میں نیکیوں کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے. دنیا جہاں میں تیری سرزمین کا کونا کونا پاک و صاف ہے اور وہ ہستی بھی طیب و طاہر ہے جو ثنا آباد میں منزل گزیں اور مدفون ہے. معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں فرمایا وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے گالیاں دو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو. اور یہ روایت نہج البلاغہ میں ہے. چنانچہ معاویہ نے اپنے امال یعنی اپنے تمام جو ان کے امال تھے سلطنت کو معمور کیا، امال سلطنت کو معمور کیا. وہ جمعہ اور عیدین اور دوسرے اجتماعات میں حضرت علی علیہ السلام پر اعلانیہ سب و شتم کرتے. حالانکہ امام حسن علیہ السلام نے شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ کم از کم آپ علیہ السلام کے روبرو حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن نہیں کی جائے مگر اس کا پاس نہیں کیا گیا. چنانچہ ابن اسیر تحریر کرتے ہیں کہ شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو گالم گلوچ نہ دے مگر وہ علی علیہ السلام پر سب و شتم سے دستبرداری پر آمادہ نہ ہوا. پھر امام حسن علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ کم از کم ان کے سامنے گالیاں نہ دی جائیں. معاویہ نے اس وعدے کا بھی پاس نہیں کیا اور اسے پورا نہ کیا. مروان ابن حکم کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ بھی اتنی مدت کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے اور امت اس کے اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سختیوں کے دن دیکھے گی. اور یہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے. چنانچہ معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد اہل شام نے جابیہ دمشق میں اس کی بیعت کی اور 9 مہینے برسر اقتدار رہنے کے بعد مر گیا اور اس کے بیٹوں میں سے عبد الملک خلیفہ ہوا اور عبد العزیز مصر کا، بشر کوفہ اور بصرہ کا اور محمد جزیرہ کا والی قرار پایا. اور اسی نے ابراہیم ابن مالک اشتر اور مصعب ابن زبیر کو دیر جاسلیق میں قتل کیا. عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کہ فریب کار اور جاہ طلب حکومت کے لیے تگ و توق کرے گا مگر اسے حاصل نہ کر سکے گا. دنیا کا شکار کرنے کے لیے دین کا جال بچھائے گا اور آخر قریش کے ہاتھوں سولی پر لٹکایا جائے گا. اور یہ روایت بہار الانوار میں ہے. عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے بعد مکہ میں آ کر مقیم ہوا اور اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کر دی. جب یزید مر گیا تو اس نے کچھ لوگوں کے تعاون سے حجاز میں اپنی حکومت کا پرچم بلند کر دیا اور حجاز کے علاوہ یمن، عراق اور خراسان کے باشندوں میں بھی نے بھی اس کی بیعت کر لی. لیکن بنو امیہ اور بنی ہاشم اس کی بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوئے، جس پر اس نے بنو امیہ کے سرکردہ افراد کہ جن میں مروان اور عبد الملک بھی شامل تھے مدینے سے باہر نکال دیا اور محمد بن حنیفہ، عبداللہ ابن عباس اور بنی ہاشم کے 24 نمایاں افراد کو قید خانے میں بند کر دیا اور انہیں یہ دھمکی دی کہ اگر بیعت نہیں کریں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. عبداللہ ابن زبیر بنی ہاشم کو اپنا حریف تصور کرتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ ان سے بیعت لیے بغیر اقتدار کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس نے بیعت لینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور سارے جتن کر ڈالے مگر بیعت کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکا. آخر سختی اور تشدد پر اتر آیا اور ان پر مظالم توڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی.
ابن واضح یعقوبی نے تحریر کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنی ہاشم پر سخت مظالم توڑے اور اعلانیہ ان سے دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ اس کی دشمنی کی حد یہ تھی کہ اس نے خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ترک کر دیا، اور یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ جب بنی ہاشم کو قید خانے میں سختیاں جھیلتے کچھ عرصہ گزر گیا تو مختار ابن عبید نے ان کے لیے مدد کے لیے 4000 سواروں کا ایک لشکر بھیجا، جس نے قید خانے کا دروازہ توڑ کر انہیں باہر نکالا۔ بنی ہاشم نے قید سے آزاد ہو کر ابن زبیر کے ارادوں کو ناکام بنانے کا تہیہ کر لیا۔ ادھر مروان نے مدینے سے نکل کر شام کا رخ کیا اور شام کی حدود میں پہنچ کر اپنی بیعت لینا شروع کر دی، اور ابن زبیر کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ مروان مر گیا تو اس کے بیٹے عبد الملک نے 40,000 شامیوں کو حجاج ابن یوسف کی سرگردگی میں روانہ کر دیا، جنہوں نے مکہ کا محاصرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے۔ ابن زبیر نے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور مقابلے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے دشمن کی کثرت و قوت دیکھی تو کچھ میدان سے منہ موڑ کر گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے حجاج کے دامن میں پناہ لے لی۔ ابن زبیر نے اپنی باقی ماندہ لشکر کی ہمت بندھائی اور اسے جنگ میں جھونک دیا۔ دونوں فریق میں خون ریز جنگ ہوئی، میدان لاشوں سے پٹ گیا، ابن زبیر قتل کر دیا گیا اور اس کی بچی کھچی فوج تتر بتر ہو گئی۔ عبد المالک کے آدمیوں نے اس کی لاش کو مقام تغیب میں سولی پر لٹکا دیا، اور جو کئی دنوں تک لٹکی رہی۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر ادھر سے گزرے تو انہوں نے لاش سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابا خصیب اللہ تم پر رحم کرے، اے ابا خصیب اللہ تم پر رحم کرے، اگر تم میں 3 باتیں نہ ہوتیں تو میں یہ کہتا کہ تم ہی ہو۔ ایک یہ کہ تم نے حرم میں الحاد و بے دینی کا ارتکاب کیا، دوسرے فتنے کی طرف تیزی سے بڑھے، اور تیسرے کنجوسی کرتے رہے۔ اور یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ ایک شخص نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام نے مال کی تقسیم میں عدل و مساوات کا اصول پیش نظر نہیں رکھا۔ فرمایا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو اللہ اس وقت تک تمہیں موت نہ دے جب تک کہ بنی ثقیف کا ایک شخص تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ایسا آدمی ہے جو ہر اس چیز کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا جو اللہ کے نزدیک عزت و حرمت رکھتی ہے۔ اور یہ روایت احتجاج تبرسی میں ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف ثقفی تھا جس نے کوہ ابو قیس پر منجیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور شاعر اللہ کی توہین کا مرتکب ہوا، اور مدینہ منورہ میں جابر ابن عبداللہ، انس ابن مالک، سہیل ابن سعد اور دوسرے صحابہ کی تذلیل کے لیے ان کے ہاتھوں اور گردنوں کو گرم سیسے سے داغا، جس طرح زمیوں کو داغا جاتا تھا، اور اتنی خون ریزیاں کیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں کہ اس نے اتنے صحابہ اور بزرگ تائبین قتل کیے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ دوسرے مقتولین کا شمار ہو سکے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 154 پر۔ نظر ابن سمیل کہتے ہیں کہ میں نے ابن حشام کو کہتے سنا کہ حجاج کے ان مقتولین کی تعداد جنہیں اس نے جگڑ باندھ کر قتل کیا 1,20,000 تھی۔ اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 260 پر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 587 میں درج کیا ہے، حکومت عباسیہ کے قیام کی پیشن گوئی کی ہے اور خلفائے عباسین کے بعض نمایاں صفات اور عادات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو العباس صحافہ اور منصور دواقنی کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کا پہلا مہربان ہوگا اور دوسرا قاتل و سفاک۔ ابو عباس 132 ہجری میں برسر اقتدار آیا اور 4 سال 8 مہینے حکومت کرنے کے بعد 136 ہجری میں مر گیا۔ اس کا یہ مختصر دور بنی امیہ کے اتصال اور مختلف بغاوتوں کے فروغ کرنے میں گزرا۔ اس عرصے میں بنی ہاشم سے کوئی تعرض نہیں کیا بلکہ مصلحتاً ان سے حسن سلوک بھی کرتا رہا، اور منصور نے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے بے دریغ خون بہایا۔
اور جس کے متعلق بھی یہ شبہ ہوا کہ وہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، خصوصاً حسنی سادات پر مظالم کے پہاڑ توڑے، کسی کو پابہ زنجیر قید و بند میں رکھا اور کسی کو قتل کر کے اس کے سر کی تشہیر کی۔ چنانچہ عبداللہ المحض کے بیٹوں محمد اور ابراہیم کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر بھیجا اور انہیں قتل کروانے کے بعد محمد کا سر مختلف شہروں میں پھرایا اور ابراہیم کا سر ان کے والد بزرگوار کے پاس جو قید خانے میں زندگی گزار رہے تھے بھجوایا۔ جلال الدین سیوطی تحریر کرتے ہیں، منصور نے محمد و ابراہیم اور اہل بیت کے کثیر افراد کو قتل کیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ روایت ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 148 پر۔ ہارون رشید کے متعلق فرمایا کہ ان میں کا 5واں اونچے درجے کا سردار ہوگا۔ ہارون رشید صاحب سطوت و جبروت تھا۔ اس نے جنگوں میں سرگرم عمل اور رومیوں کے برسر پیکار رہنے کے باوجود علوم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا اور یونانی اور سنسکرت زبان کی کتابوں کے عربی میں تراجم کرائے، رفع عامہ کے سلسلے میں شفاخانے قائم کیے، مگر ان خوبیوں کے باوجود امام موسی کاظم علیہ السلام کو زندان میں زہر سے شہید کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا۔ مامون رشید کے متعلق فرمایا، ان میں کا 7واں ان سب سے بڑھ کر عالم ہوگا۔ چنانچہ مامون فلسفہ تاریخ اور واقعہ امام فقی اور فنون عربیہ میں مہارت تامہ رکھتا تھا، علمی محابس میں دلچسپی لیتا، اکابر علماء سے مختلف موضوعات پر مناظرے کرتا اور انہیں لاجواب کر دیتا۔ بلا شبہ خلفاء میں سے اس سے بڑھ کر کوئی ذی علم نہ تھا۔ سیوطی نے لکھا ہے کہ خلفاء بنی عباس میں اس سے بڑھ کر کوئی صاحب علم نہ تھا، اور یہ روایت تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 213 میں ہے۔ مگر اس علم و فضل کے باوجود اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے امام رضا علیہ السلام کے خون سے اپنے دامن کو داغدار کیا۔ متوکل عباسی کے بارے میں فرمایا، ان میں کا 10واں بڑا کافر ہوگا اور اس کے قریبی لوگ ہی اسے قتل کریں گے۔ متوکل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی بغض و عناد رکھتا تھا اور اسی دشمنی کی بنا پر اسے کافر کہا ہے۔ اسے نہ صرف اولاد علی علیہ السلام سے بغض تھا بلکہ جو انہیں دوست رکھتا تھا اسے زندہ نہ چھوڑتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے یعقوب ابن السکیت سے جو علوم عربیہ کے امام اور اس کے بیٹوں کے معلم تھے پوچھا کہ میرے بیٹے معتز اور معد تمہیں زیادہ عزیز ہیں یا فرزندان علی علیہ السلام یعنی حسن اور حسین؟ انہوں نے کہا کہ حسن اور حسین علیہ السلام تو ایک طرف رہے، میں علی علیہ السلام کے غلام قمبر کو بھی ان دونوں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ متوکل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ابی سکیت کی زبان گدی سے کھچوا دی اور وہ تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گئے۔ غرض اس نے دوستداران آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذلیل اور سادات بنی فاطمہ علیہم السلام کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ قبر سید الشہداء علیہ السلام کو منہدم اور اس پر حل چلانے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام کے مرقد کی زیارت سے مانع ہوا۔ علامہ سیوطی نے تحریر کیا ہے کہ اس نے حکم دیا کہ حسین علیہ السلام کی قبر اور جتنے گھر اس کے گرد و پیش ہیں سب کو گرا دیا جائے اور ان پر کھیتی باڑی کی جائے، اور لوگوں کو زیارت سے منع کیا، یہاں تک کہ وہ جگہ منہدم ہو کر چٹیل میدان ہو گئی۔ متوکل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں شہرت رکھتا تھا، اور یہ روایت تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 241 پر ہے۔ متوکل کے اس اقدام سے عامہ مسلمین کے جذبات بھڑک اٹھے، ہر طرف سے اس پر لعن طعن کی بوچھاڑ ہونے لگی اور مسجدوں اور دیواروں پر اس کے خلاف دشنام آمیز تحریریں لکھی جانے لگیں اور شعراء نے اس کے مذمت میں اشعار کہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا، خدا کی قسم اگر بنی امیہ اپنے نبی کی دختر زادے پر ظلم ڈھاتے ہوئے ان کے قتل کے مرتکب ہوئے تو بنی عباس نے جو ان کے ہم جد تھے ویسا ہی ان پر ظلم کیا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ حسین علیہ السلام ہی کی قبر ہے جو ان کے ہاتھوں منہدم ہوئی ہے۔ متوکل کی غلط اور متشددانہ روش سے ان کی اولاد بھی تنگ آ چکی تھی، چنانچہ اس کے بیٹے مستنصر نے اس کے قتل کا تہیہ کیا۔ اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ اس نے پہلے
مستنصر کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کی رائے بدل گئی اور مستنصر کے بجائے معتز کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہا۔ مستنصر نے سے کہا کہ وہ ولی عہدی سے دستبردار ہو جائے، مگر وہ نہ مانا اور ان دونوں میں سخت کشیدگی پیدا ہو گئی۔ آخر مستنصر نے متوکل کے چند ترک غلاموں کو اس کے قتل پر آمادہ کیا۔ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ اس کا کام تمام ہو، چنانچہ انہوں نے ہتھیار سنبھالے اور رات کے وقت جبکہ وہ مجلس ترب آراستہ کیے ہوئے تھا، اچانک اس پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد مستنصر مسند خلافت پر بیٹھا اور 6 ماہ کی حکومت کے بعد وفات پائی۔ واقعات شاہد ہیں کہ جنہوں نے تخت و تاج کے لیے اپنے باپ کو راستے سے ہٹایا، انہیں بھی زیادہ عرصے تک حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا اور موت نے جلد ہی انہیں تخت و تاج سے محروم کر دیا۔ معتمد کے بارے میں فرمایا کہ ان میں کے 15ویں کو الجھنوں سے واسطہ زیادہ ہوگا اور مالی استطاعت کم ہوگی۔ معتمد ابن متوکل مہتدی کے قتل کے بعد مسند فرمانروائی پر بیٹھا۔ اس نے اپنے بھائی موفق کو وزارت دفاع اور مختلف صوبوں کی امارت کا عہدہ سپرد کیا۔ معتمد کو اسے اپنے دور خلافت میں گوناگون مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، چنانچہ حبشی غلاموں نے علی ابن محمد کی سرگردگی میں بصرہ اور اس کے اطراف میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، جن سے موفق نے متعدد جنگیں لڑیں۔ حجاز اور عراق میں ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے اور نہر عیسیٰ کے بند کے ٹوٹ جانے سے بغداد میں اتنا شدید سیلاب آیا کہ محلہ کرخ کے 7,000 مکان منہدم ہو گئے۔ معتمد اگرچہ 30 برس تک بساط خلافت پر متمکن رہا، مگر وہ ایک طرح سے موفق کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا اور وہی سلطنت کے تمام امور سر انجام دیتا تھا۔ ابن اسیر نے تحریر کیا، معتمد اپنے دور خلافت میں حاکم کے بجائے محکوم تھا اور اس کا بھائی ابو محمد موفق اس پر مسلط تھا اور اسے تنگ دستی کی حالت میں رکھتا تھا، یہاں تک کہ اگر اسے 300 دینار کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی اسے میسر نہ ہوتے۔ اور یہ روایت تاریخ کامل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے۔ متضاد ابن موفق کے بارے میں فرمایا، ان میں کا 16واں سب سے بڑھ کر ادائے حقوق اور صلہ رحمی کرنے والا ہوگا۔ عباسی خلفاء نے ہر دور میں سادات علویہ کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے مظالم کا نشانہ بنایا اور انہیں قتل و غارت کیا جاتا رہا۔ البتہ متضاد میم عین تے ضاد دال نے قرابت اور صلہ رحمی کا کچھ پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے ان پر تشدد گوارا نہ کیا اور نہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیے جانے سے مانع ہوا۔ چنانچہ ابن جریر طبری نے تحریر کیا کہ والی طبرستان محمد ابن زید علوی نے مخفی طور پر 32,000 دینار محمد ابن ورد عطار کے پاس بھیجے تاکہ وہ بغداد، کوفہ، مکہ اور مدینہ کے سادات پر انہیں تقسیم کریں۔ رئیس شرطہ بدر کو معلوم ہوا تو اس نے محمد ابن ورد کو طلب کیا اور اس رقم کے بارے میں باز پرس کی۔ اس نے کہا، مجھے والی طبرستان ہر سال اتنی رقم بھیجتا ہے اور جہاں جہاں وہ کہتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ بدر نے اس سے اس کا ذکر کیا اور اس کی رائے دریافت کی۔ متضاد نے کہا کہ تمہیں وہ خواب یاد ہوگا جو میں نے تم سے بیان کیا تھا۔ کہا، مجھے یاد نہیں۔ کہا، میں نے خواب دیکھا کہ لاؤ لشکر کے ساتھ نہروان کے اطراف میں راہ پیما ہوں اور اس دوران میری نظر ایک ٹیلے پہ پڑی جس پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے شاہی جلوس اور اس کے شکوہ اور جلال کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے کہا، آگے بڑھ کر میرے سامنے آؤ۔ میں آگے بڑھا تو کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ کو کبھی دیکھا نہیں، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ پھر ایک بیلچے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور زمین پر مارو۔ میں نے چند ضربے لگانے کے بعد ہاتھ روک لیا۔ فرمایا،
تم نے جتنی ضربیں لگائی ہیں تمہاری اولاد میں اتنے ہی مسند حکومت کے وارث ہوں گے، لہٰذا انہیں یہ وصیت کرنا کہ وہ میری اولاد سے حسن سلوک کریں۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 80 پر موجود ہے۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد کہا کہ تم محمد ابن ورد سے کہہ دو کہ وہ محمد ابن زید کو لکھے کہ چوری چھپے مال بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہ اعلانیہ مال بھیجے اور جہاں چاہتا ہے بے جھجک تقسیم کرے۔ علامہ طبری نے یہ بھی لکھا کہ 284 ہجری میں متزعد نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ ہر نماز جمعہ کے بعد ممبروں پر کھڑے ہو کر معاویہ ابن ابی سفیان پر لعنت کی جائے اور ایک نوشتہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور معاویہ کے نقائص اور معائب پر مشتمل تھا پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے۔ جب اس کے وزیر عبداللہ ابن سلیمان کو معلوم ہوا تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے انحراف کی بنا پر قاضی یوسف ابن یعقوب کے پاس آیا اور اسے متزعد کے ارادے سے مطلع کیا اور کہا کہ کوئی ایسی تدبیر کیجیے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ چنانچہ قاضی یوسف متزعد کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد معاویہ پر برملا لعنت کی جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے عوام کے جذبات آپ کے خلاف بھڑک اٹھیں گے اور ایسا فتنہ کھڑا ہوگا کہ اس کا دبانا آپ کی بس سے باہر ہو جائے گا۔ کہا کہ مجھ میں اتنا دم خم ہے کہ میں اسے دبا سکوں اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہونے دوں۔ پھر ان علویوں کے بارے میں کیا کیجیے گا جو خروج پر تلے بیٹھے ہیں؟ جب عوام آل محمد کے تاثر و فضائل سے آگاہ ہوں گے تو وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، جس سے انہیں تقویت پہنچے گی اور وہ اپنے موقف کے حق بجانب ہونے میں اسے بطور حجت و برہان پیش کریں گے۔ اس پر متزعد خاموش ہو گیا اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ نوشتہ تاریخ طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 183 سے 189 میں درج ہے اور اس کے نیچے متزعد کے وزیر ابو القاسم عبداللہ ابن سلیمان کا نام کاتب کی حیثیت سے مرقوم ہے۔ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید بیان کریں گے۔